معلمنا ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فإليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، حاضرین کرام اور جوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ازدواجی زندگی میں سکون کس طرح سے پیدا کریں اور میاں بیوی میں الفت و محبت کیسے پیدا کریں، دنیا کی زندگی بھی جنت والی زندگی کیسے بنائیں، اس سلسلے میں کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت پاتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے: اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا
تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ نکاح انسانوں کی ایک سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کا رب ہے، چنانچہ وہ رب ہونے کے ناطے اپنی مخلوقات کی ہر عمر میں ہر ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ انسانی ضرورتوں میں نکاح بھی ایک بہت بڑی اور اہم ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسلام نے نکاح کو نہ صرف معاشرے کی بنیادی ضرورت بنائی بلکہ اسے ایک اہم عبادت قرار دیا ہے۔ علماء نے اس کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ ایمان اور نکاح کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اور آئندہ جنت تک برقرار رہے گی۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہر قوم اور ہر زمانے اور ہر علاقے میں نکاح اور شادی کا رواج رہا اور ابھی بھی موجود ہے۔ دنیا کے بعد انسانوں کے نزدیک نکاح جیسی عظیم نعمت کو روحانی اور اخلاقی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا گیا ہے، اسی لیے وہ روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے سنیاس لینا یا نن سسٹر یا برادر بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اور اسلام نے عین انسانی فطرت کے مطابق احکام دیے ہیں۔ کوئی شخص اپنی فطرت سے ہٹ کر 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ مثلاً اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ زندگی بھر گہرے رنگ کے کپڑے پہن کر زندگی گزاریے، تو وہ کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مختلف رنگ کے کپڑے پہنوں، مختلف قسم کی غذائیں کھاؤں۔ صرف ایک ہی رنگ کا کپڑا اور ایک ہی قسم کا کھانا زندگی بھر نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح کسی انسان کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ زندگی بھر انسانوں سے دور رہ کر شادی نہ کر کے سنیاس اور رہبانیت اختیار کر کے مذہب کی خدمت کرے اور مذہب کے لیے وقف ہو جائے، اپنی روحانیت اور اخلاقیات کو ترقی دے، تو یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ جس طرح بھوک لگتی ہے تو غذا کھائی جاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیا جاتا ہے، نیند آتی ہے تو سونا پڑتا ہے، اسی طرح شہوت پیدا ہوتی ہے تو اس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نکاح سے بچ کر اپنی اس نفسانی خواہش کو آزاد طریقوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے حرام اور ناجائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جانوروں میں جیسے ایک نر اور 4 مادہ یا 4 نر 1 مادہ مل کر پھرتے رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح وہ آوارہ اور بدکردار انسان بن کر جانوروں کی طرح کتا، سور اور گائے بھینس کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہش کو ہوٹلوں اور کلبوں میں یا لاڈجنگ میں حرام طریقوں سے پورا کرتے ہیں، اور نکاح جیسی نعمت اور شادی جیسا مقدس معاہدہ اور بندھن میں بندھے رہنا نہیں چاہتے، یا پھر بیوی رکھتے ہوئے یا شوہر رکھتے ہوئے حرام کاری اور زنا کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ آوارہ اور ناپاک زندگی ہے۔ جس طرح کتا بلی کو سڑے ہوئے گوشت میں مزہ آتا ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کو آوارہ زندگی میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اونچی مخلوق بنایا، اور اس کو سب سے عمدہ عقل، تہذیب، تمدن اور کلچر دیا۔ چنانچہ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے اعلیٰ اور عمدہ طریقے سکھانے کے لیے پیغمبروں کو دنیا کے ہر علاقے میں اور ہر زمانے میں بھیجا۔ اب اگر انسان سب سے اونچی اور سمجھدار مخلوق ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ادنا مخلوق، بے سمجھ اور عقل سے دور مخلوق، تہذیب سے ناواقف مخلوق، کتا، بلی، سور، گدھا، گائے، بیل، بھینس کی نقل کرے، اور آج اس نر کے ساتھ، کل اس نر کے ساتھ
اس مادے کے ساتھ زندگی گزارے اور ہوٹلوں اور کلبوں میں ہر روز نئے نئے مرد عورتوں کو تلاش کر کے اپنی شہوانی خواہش آوارگی کے ساتھ پوری کرے تو یہ انسانیت نہیں بلکہ انسانی شکل میں جانور پن ہے۔ ایسے انسان جسم کے اعتبار سے انسان نظر نہیں آئیں، ہاں دکھتے تو ہیں انسان کی طرح، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، مگر اعمال کے اعتبار سے وہ جانوروں سے کچھ کم نہیں ہوں گے۔ ایسے تمام لوگ گویا انسانی شکل میں جانور ہوتے ہیں۔ جانور منچاہے زندگی گزارتا ہے، مگر انسان دنیا کی اس امتحان گاہ میں منچاہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اس کو رب چاہے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اسلام نے انسانوں کو جانوروں کی طرح آزاد شہوت رانی کی اجازت نہیں دی، خود انسان کی فطرت بھی اس کو نہیں مانتی۔ اسی طرح انسانی فطرت و جذبات کو دبا کر سنیاس لینے یا رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور اس نے زنا کی اجازت مانگی۔ صحابہ کے چہرے بدل گئے کہ حضور کے سامنے یہ کیسی بے ادبی کی بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا ہوئے بغیر فرمایا اور اس کو سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم اس کو برداشت کر سکتے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سوچو اگر تم کسی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرو گے تو وہ بھی کسی کی بیٹی، وہ بھی کسی کی بہن اور وہ بھی کسی کی بیوی رہے گی، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ پرہیز کرنے کا وعدہ کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چل پڑا۔ بخاری شریف کے حدیث میں بھی ہے کہ 3 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور ہم تو معمولی بندے ہیں۔ اس لیے ایک نے کہا میں سال بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا اور تیسرے نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ حضور کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، جو اس طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر انسان آزاد شہوت رانی کرے تو وہ آوارہ بن کر پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، جس طرح سرکاری بیت الخلاء عوام کے لیے ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کی فیس ادا کر کے استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح زانی اور آوارہ انسان پبلک پراپرٹی بن کر سرکاری بیت الخلاء کی طرح استعمال ہوتے ہیں، بیماریوں، گندگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو اور اس کا شوہر زندہ ہو تو اس سے نکاح اور تعلقات پیدا کرنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ تعلیم نہ دی کہ تم نکاح نہ کرو اور اپنی ضرورتوں کو غیر فطری طریقوں سے پورا کرو اور جسم و جان کو مشکلوں میں ڈالو، ان کے تقاضے پورے نہ کرو، دنیا کے انسانوں سے بھاگو اور دور رہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ میری سنت یہ ہے کہ دنیا میں رہو، نکاح کرو، بیوی بچوں کو حلال طریقوں سے پالو، اولاد کی تربیت کر کے ان کو اللہ کا عہد اور بندہ بناؤ، نیک اور صالح بناؤ، ان کی ضرورتیں اسلامی حدود میں پوری کرو۔ نکاح کو اپنی سنت بتلایا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا النکاح من سنتی، دوسری جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بزرگان محترم، ایک بات کو سمجھ لینی چاہیے کہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کے مقصد کو
قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ انسانی زندگی کا ایک عظیم مقصد سکون اور چین حاصل کرنا ہے، جس میں ذہنی قلبی سکون، اجتماعی سکون، جنسی سکون سب کچھ داخل ہے۔ یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان نکاح کر کے گھرداری کی زندگی گزارتا ہے، ورنہ بغیر نکاح کے آوارہ زندگی سے اس کو یہ سکون اور چین حاصل نہیں ہوتا۔ نکاح کی اگر قید اڑا دی جائے تو اس کے بعد ترک نکاح سے انسانی معاشرہ رحمت، ہمدردی، غم گساری، محبت و شفقت، صبر و ایثار اور قربانی جیسے انمول اخلاقی جوہروں سے محروم ہو جائے گا، اور انسانی بستی یا تو خود غرض انسانوں سے یا جنگل کی آبادی سے مختلف نہ رہے گی، یا یوں کہیے کہ انسانی بستی اور پاگلوں اور جانوروں کی بستی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ انسان نکاح کی مصلحتوں پر غور کرے گا تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دانائی اور حکمتیں نظر آئیں گی کہ اللہ نے اس کے معاشرتی زندگی میں کتنی نورانیت، سکون اور فائدے رکھے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو نکاح میں ظاہری طور پر 3 بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں کہ سب سے پہلے انسانوں کو اخلاق رذیلہ سے بچانے کی حکمت، دوسری نسل انسانی کی افزائش اور پرورش کا نظام، اور تیسرا خاندانی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو دنیا میں پیدا فرمایا ان کا کلچر اور زندگی گزارنے کا طریقہ الگ الگ رکھا ہے۔ چنانچہ کسی کو انڈوں میں سے نر اور مادہ بنا کر پیدا فرماتا ہے، جیسے پرندے وہ اپنے ہی جوڑے سے ملاپ کر کے افزائش نسل کرتے ہیں، کسی کو بغیر جوڑے کے آزاد پیدا کرتا ہے، اور وہ کسی بھی نر یا کسی بھی مادے سے ملاپ کر کے اپنی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ جس طرح سے کئی مادے ایک نر اور ایک ساتھ پھرتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایسا طریقہ نہیں رکھا۔ وہ جانوروں کی طرح آزاد شہوت رانی سے اپنی نسلوں کو نہیں بڑھا سکتے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کو سب سے اعلیٰ تہذیب و تمدن عطا فرمایا، اور نکاح کے ذریعے باقاعدہ جوڑا بن کر اپنی نفسانی خواہش اللہ کے حدود میں پورا کرنے کا طریقہ رکھا۔ ان کو جانوروں کی طرح آزاد زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ سے انسانی معاشرہ آوارگی، گندگی، بے حیائی اور بے شرمی اور گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے، پاکیزہ اور جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ جس انسانی معاشرے میں لوگ اپنی نفسانی خواہش اور ضرورت کو ہوٹلوں، کلبوں یا لاڈجنگ میں پورے کرتے ہیں، ان کا معاشرہ جانوروں سے بھی گرا ہوا معاشرہ بن جاتا ہے۔ مرد و عورتیں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گھروں کی زندگی میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں مرد و عورت نکاح کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ اکثر ایڈز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آزاد شہوت رانی کے ذریعے عورت پبلک پراپرٹی بن کر سرکاری بیت الخلاء کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نکاح کے ذریعے میاں بیوی میں ایک مضبوط رشتہ قائم کرتا ہے اور ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا قابل بناتا ہے۔ انسانوں کے لیے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے نکاح کا طریقہ رکھا اور پھر ماں باپ پر اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ڈال دی اور اولاد کے حقوق ان پر مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں کسی میں نر اور مادے کے ذریعے بچے پیدا کر کے نر اور مادے پر بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری رکھی،
کہیں پر صرف ماں پر ذمہ داری رکھی، جیسے گائے، بھینس، بکری، اور کہیں بغیر ماں باپ کے بچے پیدا کرتا اور ان کو اپنی قدرت سے پالتا ہے، جیسے چاول، گیہوں، ترکاریوں میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور کہیں ماں باپ کے ذریعے انڈے نکالتا اور انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو ماں باپ کے بغیر اپنی قدرت سے پرورش کرتا ہے، جیسے مچھلی ہے، مچھر، مکھی کے بچے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے، مگر انسانوں میں نسل انسانی کو بڑھانے ماں باپ کے ذریعے طریقہ رکھا ہے، اور اولاد کی پرورش نگہداشت کی تمام تر ذمہ داری ماں باپ پر رکھی، اور باقاعدہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر مقرر کر دی، اور ماں باپ خدائی منصوبے کے تحت ان کی نہ صرف جسمانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں بلکہ اولاد کی روحانی اور اخلاقی ضرورتیں بھی پورا کرنا ماں باپ پر لازم قرار دیے۔ جو انسانی اولاد طلاق، لڑائی جھگڑوں یا آوارگی سے پیدا ہوتی ہیں یا پلتی ہیں، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو دوسری مخلوقات کی طرح انسانی نسل کی بھی آزادانہ پرورش کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ وہ انسانوں کی پیدائش اور پرورش ماں باپ پر ذمہ داری ڈال کر محبت کے ساتھ کرواتا ہے، اور ان سے نہ صرف جسمانی پرورش کرواتا ہے بلکہ روحانی تربیت بھی کرواتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، روحانی تربیت نہیں کرتے، ان کی مثال ان بچوں کی طرح ہے جن کے ماں باپ نہ ہونے کے باوجود وہ صرف جسمانی طور پر پرورش پاتے ہیں۔ غیر مسلم شادی کر کے اولاد پیدا کرنے کے باوجود ایمان سے محروم اپنی اولاد کی صرف جسمانی تربیت ہی کر سکتے ہیں، اور وہ روحانی اور اخلاقی تربیت نہیں کر پاتے ہیں، اور اپنی اولاد کو جہنم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے جائز طریقے سے کروا کر ان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی حاصل کرنے کا پورا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سوائے انسانوں اور جنوں کے کسی کے اندر اس طرح خاندان اور قبیلے بنانے کا طریقہ نہیں رکھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے بے انتہا حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے انسانوں میں دو خاندانوں کو آپس میں رشتہ دار بناتے ہیں اور ایک نئے خاندان کا اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، ماموں اور چچا کے رشتوں سے ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے اللہ نے دو طریقے بتائے ہیں کہ ایک باہر کی زندگی کی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو دوسرا گھر کی اندرونی زندگی کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ جانوروں کی طرح اگر بچے پیدا ہو جاتے اور مرد کا بچوں سے باپ کا رشتہ نہ رکھتا تو وہ بچوں کو پالنے کی ذمہ داری بھی قبول نہ کرتا۔ اس سے عورت کے لیے گھر اور باہر کی ذمہ داریاں ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ رشتہ داریوں کی وجہ سے سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے قابل بن گئے۔ باپ کے مرنے کے بعد دوسرے رشتہ دار اولاد کی پرورش اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، چنانچہ رشتے اور خاندان کی وجہ سے انسانوں کی پرورش میں آسانی ہو گئی۔ ماں باپ بچوں سے اولاد ہونے کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان کی محبت میں بول و براز تک صاف کرتے ہیں، اور اولاد ماں باپ سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے ماں باپ کے بوڑھے ہو جانے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ مرد اور عورت میاں بیوی کے رشتے میں جڑنے کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور دوسرے تمام رشتہ داروں سے خلوص و محبت اور ہمدردی کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اگر رشتے ناطے اور خاندان نہ ہوتا تو انسانی معاشرہ خود غرضی اور بے رحمی اور بے گانگی کا شکار ہوتا، اور کوئی ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی،
خدمت اور اپنائیت نہ رکھتا، کوئی کسی کی مدد اور سہارے کے لیے تیار نہ ہوتا اور نہ حقوق ادا کرتا۔ میاں بیوی کے رشتے سے خاندانوں سے سکون ملتا ہے، مدد ملتی ہے، سہارا ملتا ہے۔ وہ سکون ہوٹلوں اور کلبوں سے نہیں ملتا اور نہ آوارگی میں ملتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ بازاری عورت اور مرد ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے ملتے ہیں، پھر الگ ہوتے ہی غیر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں۔ نکاح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نکاح کسی غلامی کا نام نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور تعاون، ایثار و قربانی کا نام ہے۔ شریعت کے حدود میں میاں بیوی کے اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اپنے نسل کو اللہ کی عبودیت اور بندگی میں لگا کر دنیا کے ذریعے آخرت کو لوٹنے کے قابل بنانے کا نام ہے۔ نفسانی خواہش کو اللہ کے حدود میں پورا کر کے اپنی اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ نکاح تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے اور یہ سنت جنت تک رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں، اہل کتاب اور مشرکین میں شادی کا طریقہ کار رہا۔ کوئی قوم بھی اپنے لڑکا لڑکی کو آزاد شہوت رانی کی اجازت نہیں دیتی اور آزاد شہوت رانی کو برا تصور کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام قوموں میں جب ان کے لڑکا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تقریب مقرر کر کے اپنے لڑکا لڑکی کو شادی کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں اور قانونی طور پر ان کو میاں بیوی تصور کرتے ہیں اور ان کو میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ اس عمل کو ادا کرنے کے لیے بہت مشکلات اور دقت اٹھاتے ہیں، جاہلانہ رسم و رواج کرتے ہیں، پیتے ہیں، کھاتے ہیں، ناچ گانا بجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، شادی کے نام پر ظلم کی روش اختیار کر کے کہیں لڑکی والوں کو لوٹا جاتا ہے تو کہیں لڑکے کو فقیر بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں کے نزدیک شادی کا تصور ایک رسم ہے، وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے شادی کے عمل کو ادا کرنے میں ہر قسم کے ظلم و زیادتی، جہالت، جنگلی پن وغیرہ مہذب مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس تقریب کو ادا کرنے کے لیے اوقات کو برباد کرتے ہیں، پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری قوم اپنے اولاد کو شادی کے بعد والی زندگی کس طرح گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں دے سکتی اور نہ ان کے پاس میاں بیوی کے حقوق کی کوئی تفصیل موجود ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسلام جیسی عظیم نعمت کے ذریعے انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کی اور ہر شعبے میں آداب اور حقوق بتلائے ہیں۔ غیر مسلم لوگ اپنے لڑکا لڑکی کو شادی کے بعد بیوی پر شوہر کے حقوق اور شوہر پر بیوی کے حقوق کی کوئی تعلیم نہیں دیتے اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے ان کے اولاد فلم ایکٹروں کو فلموں میں میاں بیوی کا رول ادا کرتا ہوا دیکھ کر یا ٹی وی کے ڈراموں میں میاں بیوی کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر یا خاندان اور دوست احباب میں کچھ لوگوں کو میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی ان کی نقل میں زندگی گزارتے ہیں اور میاں بیوی کا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، حقوق ادا کرنے میں خیانت کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے قوم ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان بھی اپنے اولاد کو میاں بیوی کے حقوق نہیں بتلاتے ہیں، حالانکہ مسلمان قوم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے آخری وحی ہے اور جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ رکھتی ہے اور جس کے پاس صحابہ اور صحابیات کی زندگی کے واقعات، مثال اور نمونے محفوظ ہیں، جس کے پاس حضور کی پوری زندگی محفوظ ہے، جو باقاعدہ میاں بیوی کے حقوق کی تفصیل موجود ہے، وہ بھی اپنے نوجوان لڑکا اور لڑکی کی تربیت کیے بغیر شادی سے پہلے شادی کے بعد والی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے بغیر جنگلی جھاڑوں اور درختوں کی طرح پال کر
جوان ہوتے ہی دوسری قوموں کی طرح ایک تقریب مقرر کر کے اپنے لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں اور میاں بیوی کی طرح بے شعوری زندگی گزارنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ان کی اولاد کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسے دنیا سے آخرت کا معنی اور بنانا مقصود ہے۔ اب یہ مسلم جوڑا جس کو شادی کے بعد والی زندگی میں شوہر اور بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، غیر اسلامی طریقوں پر میاں بیوی کا رول ادا کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی ہدایت سے واقف ہی نہیں رہتے، یہ بھی فلم ایکٹروں اور ٹی وی ڈراموں یا خاندان کے جوڑوں کو دیکھ کر ان کی نقل اتارتے ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں مسلم معاشرے میں کثرت طلاق کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو حقوق زوجین کی تعلیم نہیں دیتے، ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دن بدن مسلم معاشرے میں طلاق کا فیصد اور اس کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے اور نکاح ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کہ ماں باپ میں اولاد کو شادی سے پہلے شادی کے بعد والی زندگی کے اصول و آداب سکھانے کی صلاحیت نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ماں باپ اس بات کی بھی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے لڑکیوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے۔ اگر وہ شادی سے پہلے اپنے لڑکا اور لڑکی کو بتا دیتے ہیں کہ شادی کے بعد کس طرح زندگی گزارنا ہے، کیا اصول و آداب ہیں، کیا حقوق ہیں، انہیں بتا دیتے تو انشاءاللہ وہ شادی سے پہلے شادی کے بعد والی زندگی کی سمجھ حاصل کرتے اور حاصل کر کے اللہ کی عبودیت اور بندگی میں رسول اللہ کے امتی بن کر شوہر اور بیوی کامیاب رول ادا کر سکتے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کو مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر کام سے پہلے اس راستے اور شعبے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں نکاح کی عظمت کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اسلام میں نکاح کا مقام، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو ذہن میں رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اور فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم اخراجات ہوں، کم سے کم خرچہ ہوتا ہو۔ مگر موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کون سمجھائے؟ مسلمانوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پیچھے ڈال کر شیطان کی پیروی اور خواہشات نفس کی پیروی میں نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے۔ 1-2 ہزار روپیوں میں زنا ہو جاتا ہے مگر 1-2 ہزار روپیوں میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ موجودہ زمانے میں مسلمان سب سے زیادہ فضول خرچی کرتا ہے نکاح کے موقع پر اور شیطان کے بھائی بننے کا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ نکاح کے مواقعوں پر ہر رشتہ دار یہاں تک کہ نوکروں کو تک خوش کیا جاتا ہے اور ان کو کپڑے بنائے جاتے ہیں، انعام دیا جاتا ہے۔ اگر خوش نہیں کیا جاتا تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کیا جاتا۔ عملی طور پر ہر مہمان کو گھر میں داخل کیا جاتا ہے مگر اللہ اور رسول کو شادی کے وقت گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ نکاح کے موقع پر ہر ایک کی مرضی اور خواہش پوری کی جاتی ہے، اور اگر نہیں کی جاتی ہے تو اللہ اور رسول کی مرضی پوری نہیں کی جاتی، انہیں کو ناراض کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ہم اس طرح نکاح کریں گے تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی اور کیسے اس نکاح سے کامیاب زندگی گزار سکیں گے؟ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ نورانیت اور روحانیت ظاہر فرماتے ہیں۔
مسلمانوں کے بہت سارے اعمال کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں نورانیت اور روحانیت ہی نہیں رہی، وہ بے روح اور بے جان ہے۔ مسلمان اسلام کی پابندی کرنے کے باوجود کوئی اسلام کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ نکاح بھی ان اعمال میں سے ہو گیا ہے جس کو ادا کر کے مسلمان کوئی نورانیت اور سنت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے نکاح کو دعوتی عمل بنانا بہت ضروری ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کے سامنے نکاح سنت کے مطابق کر کے اس کے آسان ہونے کا مظاہرہ بھی کرنا ضروری ہے۔ نکاح اسلام اور غیر اسلام کے فرق کو ظاہر کرنے کا ایک زبردست عمل ہے جس سے دوسری قومیں اثر لے سکتی ہیں اور اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام طور پر نکاح میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کا مقصد نام و نمود اور خواہشات پوری کر کے منچاہے انداز پر شادی کرنا ہے۔ محنت اور پسینہ ٹپکا کر کمائی گئی دولت کو دین کی مخالفت میں استعمال کر کے دین کو کمزور کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے ذریعے دوزخ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس سے مہمانوں کو بھی برائی سکھانا مقصود ہوتا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیتا ہے۔ آتش بازی اور باجے کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور لوگوں کو تکلیف دے کر الٹا گناہ خریدا جاتا ہے۔ گانا بجانا، رات دیر گئے مہمانوں کو انتظار کروانا، یہ سب گناہ کا سودا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا اور باقی آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق۔ بس انشاءاللہ آئندہ بھی بتاؤں گا۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ چیز کو شریعت کے دائرے میں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔